اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسلامی بہنوں، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے شان کریمی سے آپ کے پاکیزہ ارادوں اور ہاتھوں سے ایک نفیس دعوت کھانے کی سعادت بخشی، اور قاری شہاب الدین صاحب حافظہ اللہ نے میری حاضری پر اپنے تمام رفقا اور رفقا کے اہل خانہ کو اس پرتکلف دعوت میں شریک کیا، اور اس کی ساری محنتیں قاری شہاب صاحب حافظہ اللہ، قاری شہاب الدین صاحب حافظہ اللہ کے اہل خانہ نے، خصوصاً ان کی دلہن نے انجام دی۔ سارے ساتھیوں نے الحمدللہ بڑی مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جی بھر کے کھانا تناول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اور آپ کی مساعی کو قبول فرمائے۔ مردوں کا کام تو باہر سے سامان لا کر دے دینا ہے، لیکن دسترخوان تک جو چیزیں پہنچتی ہیں در حقیقت اس میں خواتین کی محنت ہوتی ہے، اور خواتین اپنے مہمانوں کے لیے دل و جان سے محنت کرتی ہے، خصوصاً ہمارے بہار کی خواتین، اور علماء اگر آ جائیں تو ان کا بہت اکرام کرتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اچھا سے اچھا کھانا تیار ہو، تاکہ جو علماء آ رہے ہیں وہ جی بھر کر کے کھائیں اور ان کی دعائیں مجھے ملیں۔ کھانے کے بعد مجھے الگ سے کوئی دعا دینے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد اور دعوت کھانے کے بعد کی دعا ارشاد فرما دی ہے۔ وہ دعا تمام احباب کو الحمدللہ یاد ہے، اور سبوں نے یہ دعائیں پڑھی ہے کہ اللہ جس نے ہم کو کھلایا ہے ان کو آپ اپنی شان کے مطابق کھلائیے، اور جنہوں نے مجھے پانی پلایا ہے اے اللہ ان کی نسلوں کو کبھی پیاسا نہ رکھیے، اور آپ نے ایمان و اسلام کی جو دولت دی ہے اے اللہ اس دولت پر میں شکر گزار ہوں، آپ میرے اس ایمان میں اضافہ فرمائیے۔ علماء محققین کی تحقیق کے مطابق ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، جیسے موبائل میں ٹاور آتا جاتا رہتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی اہل اللہ نیک دل صاحب بصیرت آ جاتے ہیں، جب ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت ملتی ہے، تو اس وقت بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی حرمین شریفین پہنچتا ہے تو اس وقت بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مختلف مراحل ہیں جس میں ایمان بڑھتا ہے، اور کبھی کوئی گندا ماحول اگر مل گیا تو وہاں پھر ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن نفس ایمان محفوظ رہتا ہے۔ میں اس موقع پر میں دل کی گہرائی سے بہنوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مسافر بے نوا، اس سراپا حقیر، عاجز و ناتواں کے استقبال میں اور ان کی ضیافت میں آپ نے اپنا قیمتی وقت لگایا، محنت کی، مشقت کی، اس کا انعام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ علماء نے اور علماء عارفین نے لکھا ہے کہ مہمان نوازی نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر کوئی خاتون پوری رات نفل پڑھتی ہے اور دوسری کوئی خاتون مہمان نوازی کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے کھانا بناتی ہے، تو ان کا کھانا بنانا پوری رات نفل پڑھنے والی خاتون سے ثواب کے اعتبار سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے رمضان کے موقع پر میں کہتا ہوں کہ مردوں کا ایک روزہ ہوتا ہے اور عورتوں کا کئی کئی روزے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عورتیں عصر کے بعد سے، بعض جگہوں پر ظہر کے بعد ہی سے روزہ داروں کی افطار کی تیاری میں لگ جاتی ہے، اور وہ تیاری مغرب کی اذان تک کرتی رہتی ہے۔ تو جتنے روزہ داروں کی افطار کی تیاری میں خواتین مشغول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزے میں بھی ان کو حصہ عطا فرمائے گا، اور ان کا روزہ تو مکمل ہوگا ہی۔ اس لیے کہ مہمان نوازی نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں مہمان نواز بنائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اب تک میں نے مہمان نوازی نہیں کی ہے۔ مہمان نوازی کی انتہا تو یہ ہے کہ بچے بھوکے رہیں، خود بھی بھوکی رہیں، اور جب کوئی مہمان آ جائے تو چراغ بجھا دیں اور ان کو کھانا کھلا دیں۔
ظاہر ہے ان حالات کے ہم متحمل نہیں ہیں، اس لیے ایسی تمنا اور ایسی آرزو اللہ سے نہیں کر سکتے۔ اللہ سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلیں بھی کھائیں، ہمارے بچے بھی کھائیں، اور ہمارے ہاں کوئی آئے تو وہ بھی بھوکا نہ جائے، بلکہ وہ بھی کھا پی کر کے جائے۔ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو ایمان کی علامت بتایا ہے۔ فرمایا فل یکرم ضیفا، اہل ایمان مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ فل یطعم ضیفا نہیں کہا ہے کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کھانا بھی کھلانا ہے تو اکرام کے ساتھ کھلانا ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے پہلے اپنے گھر کو درست کیا، بستر درست کیا، اس کی چادریں ٹھیک کی، تکیہ سلیقے سے لگایا، چپل بھی رکھنے کے چپل بھی سلیقے سے سبوں کا رکھا، مہمانوں کو محبت سے بٹھایا، ادب سے بٹھایا، اور پھر بہت محبت سے دسترخوان سجایا۔ یہ سب اکرام کے زمرے میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو کھانا تو چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں وہ بھی اکرام ہو، یہ نہ ہو کہ آئیے کھانا ٹھوس لیجئے۔ ظاہر کھانا ٹھوس لینا یہ اکرام نہیں ہے، بلکہ تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، کھانا کھا لیجئے۔ تو لفظوں سے بھی اکرام ہوتا ہے اور عمل و کردار سے بھی اکرام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی اکرام طلب کرتی ہے۔ الحمدللہ بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ آپ نے اپنے تمام مہمانوں کی ضیافت کی۔ اللہ پاک اس پر اجر عظیم نصیب فرمائے۔